बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। आपका एस्ट्रोलॉजर फवाद वसीम। सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबाइए ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। ये हफ्ता कैसा रहेगा? 1 सितंबर से लेकर 7 सितंबर तक बुर्ज हमल से लेकर बुर्ज सरतान तक, एरिस से लेकर कैंसर तक और मेष राशि से लेकर कर्क राशि तक। सबसे पहले बात करूंगा बुर्ज अमल, जिनके नाम के पहले हरूफ अलफ, मद्दा, लाम और ऐन है। बुर्ज अमल की बात करूं तो मरकरी बाकायदा ट्रांसफर कर चुका हुआ है। वो 30 तारीख को 30 अगस्त को ट्रांसफर करके आपके 5वें घर में, वीनस 4थे घर में। अब सबसे अहम बात यह है कि हफ्ते के आखिर में बाकायदा एक ग्रहण लगने जा रहा है, चांद ग्रहण। उस पर भी इंशाअल्लाह ताला मेरी वीडियो होगी। अब बुर्ज अमल की बात करूं तो सबसे पहले तो बात यह है, इस हफ्ते के शुरू में आपको कोई अंदरूनी मुल्क का सफ़र पड़ सकता है। कोई बिज़नेस के हवाले से कोई बड़ी अहम मीटिंग मुतवक्को हो सकती है जिसमें आपको कामयाबी बिल्कुल दरकार है। नए रवाबत बिल्कुल बन सकते हैं। दोस्तों के साथ कुछ आउटिंग का सिलसिला भी बन सकता है। प्रेग्नेंट ख़वातीन को ज़रा देखभाल के चलना होगा और अपने लव अफेयर के मामलात में बड़ी देखभाल के आपको चलना होगा। सोशल एक्टिविटी आपकी इस हफ्ते के बाकायदा मिड में जाके बढ़ेगी, लेकिन इस हफ्ते के आखिर में कोई बैरून मुल्क का सफ़र भी पड़ सकता है। इमिग्रेशन के हवाले से, बैंकिंग के हवाले से जो मामला आपके पेंडिंग पड़े हुए हैं वो इंशाअल्लाह ताला पाया तकमील तक पहुंच सकते हैं। अज़दवाजी ज़िंदगी बेहतर है। घर के रेनोवेट के हवाले से कोई ख़र्चा अभी बिल्कुल मत करने की कोशिश कीजिए। कुछ ज़मीन और जायदाद की ख़रीदो फरोख्त का मामला है तो उसको जो सा है बिल्कुल आपने इस हफ्ते उसको छेड़ने की कोशिश नहीं करनी। विरासत के मामलात में भी हाँ, ब्रदर इन लॉ के साथ थोड़े से ताल्लुकात बेहतर रखने की कोशिश कीजिएगा। वालदा की सेहत बिल्कुल ठीक रहेगी और यहाँ तक कि वालद से आपको कोई फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है। जुडिशरी के काम आपके बिल्कुल बनते हुए नज़र आ रहे हैं। गवर्नमेंट से कोई फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है। और दूसरा, शेयर मार्केट से इस हफ्ते के मिड में आपको फ़ायदा हो सकता है। दरूद पाक कसरत से पढ़िएगा। रबीउल अव्वल का महीना, सरकार की आमद का महीना, कसरत से दरूद पाक पढ़िएगा और कोशिश कीजिएगा मंगल के दिन नारियल का तेल लेना, वो आपने किसी दरख्त की जड़ में डालना है। ये लाजमी, दिया नहीं जलाना, आपने डालना है। और साथ में थोड़ी सी मिठाई जो सी है वो बच्चों में बांट दीजिएगा। आपके लिए सप्ते का लेकिन नंबर 6 और 2 है। बुर्ज सौर बिरख राशि, नाम के पहले हरूफ बे ई वाओ। बुर्ज सौर बिरख राशि की बात करूं टॉरस की, तो ये हफ्ता आपके लिए सेहत के हवाले से पहले 2 दिन बड़े अहम है। कोई लेन देन के मामलों में कुछ रुकावटें पड़ सकती है। माली भागदौड़ आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। कुछ सफ़र भी आपको पड़ सकता है, लेकिन वो सफ़र में आपको कुछ ज़्यादा कामयाबी बिल्कुल नहीं मिलने वाली। इस चीज़ का ज़रा ख़ास ख्याल रख के चलिएगा। जैसे आप मिड में दाखिल होंगे, लेन देन के मामला बिल्कुल एक्टिव होंगे। जो लोग आपसे पीछा छुड़ा रहे थे या आपकी फ़ोन कॉल रिसीव नहीं कर पा रहे थे, वो इंशाअल्लाह ताला आपसे बाकायदा खुद ब खुद रवाबत जो है वो करेंगे। लेकिन एक बात का ज़रा ख़ास ख्याल रखिएगा, बड़े भाई के साथ ताल्लुकात बेहतर रखने की कोशिश कीजिएगा। बड़े भाई के ताल्लुकात की वजह से वालद से, घर के सरबराह से आपके ताल्लुकात ख़राब होते हुए नज़र आ रहे हैं। इस चीज़ का ज़रा ख़ास ख्याल रखिएगा। दोस्तों के साथ कोई मिडभेड़ करने की कोशिश मत कीजिएगा। सियासी बहस मुबाजे की तरफ मत जाइएगा। ये हफ्ता सोशल एक्टिविटी के हवाले से इस हफ्ते के आखिर में आपको थोड़ी सी आपके प्रोफेशनल के हवाले से कोई कामयाबी मिलती हुई नज़र आ रही है। समाजी कामों में बाकायदा दिलचस्पी बढ़ सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। शादी के मामला वो भी बेहतर है, लेकिन उस पर कोई ख़र्चा होता भी नज़र आ रहा है। मजहबी कामों पर भी ख़र्चा होता हुआ नज़र आ रहा है। ज़ाहिर है मिलाद का, रबीउल अव्वल का महीना, हर इंसान की कोशिश होती है, हर मुसलमान की, कि मैं अपने घर में मिलाद कराऊं, सरकार की महफिल समा करवाऊं। तो इंशाअल्लाह ताला बुर्ज सौर वालों को ये हफ्ता जो उनसे बाकायदा आपका को मजहबी कामों पे खर्च होता हुआ नज़र आ रहा है। औलाद की तालीम के हवाले से थोड़े से आपको अब अपने रवैये थोड़े से पॉजिटिव करने होंगे। बिल्कुल गैर संजीदगी की तरफ मत जाइए और थोड़ा सा गफलत से आपको बाहर आना होगा। माली भागदौड़ आपकी बहुत बड़ी हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। भाग्य की ज़्यादा, नसीब से ज़्यादा तदबीर पर गौर कीजिए। मैंने पीछे भी कहा था, जो तदबीर की कोख से जो नसीब निकलता ना, वही जो सा हमेशा कामयाब होते हैं, वही लोग देर पा कामयाब रहते हैं। तो बहरहाल इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से आपको इस हफ्ते के आखिर में फ़ायदा होगा। सोशल एक्टिविटी में फिर कहूँगा बढ़ेगी, लेकिन उन लोगों से मुतात रहने की कोशिश कीजिएगा जो खुश आमदी लोग हों। अदालत से थोड़ा सा आपको, अगर आपका कोई लिटिगेशन का मामला, कोई केस चल रहा है, उसमें थोड़ा सा आपको धचका लग सकता है, लेकिन वो आपके करीबी ज़राए की वजह से। बहरहाल दरूद पाक कसरत से पढ़ना है, कसरत से दरूद पाक पढ़ना है। जुमे को चीनी अल्लाह के नाम की लाजमी आपने देनी है और इतवार वाले दिन 1.25 पाव गुड़,
وہ آپ نے کسی ویران جگہ پہ جون سا پھینکنا چاہے درخت کی جڑ کے نیچے رکھ دیجیے گا۔ لکی نمبر آپ کا جون سا 5 اور 4 ہے۔ برج جوزا جیمنائی متھن راشی، نام کے پہلے حروف کاف کتاب کاف کینچی۔ برج جوزا کی بات کروں اسینڈنٹ کا مالک باقاعدہ اسینڈنٹ سے تیسرے گھر میں جو خانہ مال سے ٹرانزٹ کر چکا ہوا ہے، لیکن وینس ابھی وہیں پہ موجود ہے۔ سفر تو آپ کو پڑے گا اس ہفتے میں، بالکل پڑے گا۔ ازدواجی زندگی بہت بہتر ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ بزنس میں کچھ ہفتے کے شروع میں کوئی نئی ڈیل ہو سکتی ہے، اور یہاں تک کہ کوئی نئے ذرائع کی وجہ سے آپ کو جون سا کوئی نئے تعلق کی وجہ سے آپ کو کوئی مالی فائدہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے برج جوزا والوں کے لیے۔ لیکن میں پھر کہوں گا برج جوزا کی جو خاصیت ہے نا، کچھ لوگ اس کو خاصیت کہتے ہیں، لیکن میں اس کو جون سا خاصیت نہیں کہتا۔ ڈبل مائنڈڈ مت ہو، بالکل ڈبل مائنڈڈ کی طرف مت جائیں۔ کرنا ہے یا نہیں کرنا، ہونا ہے یا نہیں ہونا، اس طرف نہیں، بالکل نہیں۔ بالکل اپنی ڈائریکشن، اپنی سمت جون سی ہے وہ درست رکھنے کی کوشش کیجیے، اور فوراً ڈیسیژن لینے کی کوشش کیجیے۔ آپ کا باقاعدہ پیچھے رہنا کاموں کو جون سا وہ سستی کاہلی تو ایک طرف ہے، جو ڈبل مائنڈڈ ہو جاتے ہیں، جو سوچ میں آپ گر جاتے ہیں کہ پتہ نہیں خدشات، یہ نہ ہو وہ نہ ہو، اس طرح نہ ہو یہ نہ ہو، اس طرح کی جون سی ہے نا، باقاعدہ اس گڑمڑگڑ سے جون سا نا باہر آنے کی کوشش کیجیے۔ یہ جو بھور ہے نا، جو آپ جس بھور میں آپ پھنس جاتے ہیں، یہ بالکل آپ کے نہ صحت کے لیے اچھا ہے، نہ آپ کے مالی مسائل کے لیے اچھا ہے، نہ آپ کی زندگی کے لیے اچھا ہے۔ فوراً ڈیسیژن جو ہے نا وہ لینے کی کوشش کیجیے۔ یار چاہے نقصان ہو جائے کوئی بات نہیں، خود تو کی ہے نا، مشاورت کی طرف مت جائیں۔ بہرحال اس ہفتے کے مڈ میں تھوڑا سا صحت کا خاص خیال رکھنا ہوگا۔ کوئی لین دین کے معاملات میں تھوڑی سی پرابلم پڑ سکتی ہیں، اور کوئی پیشاب کا مسئلہ بھی جون سا کوئی آپ کے باقاعدہ ہو سکتا ہے۔ جن کو کڈنی کا پرابلم ہے ان کو بڑا دیکھ بھال کے چلنا ہوگا۔ گھر میں اپنا بالکل ماحول کو جون سا بہتر رکھنے کی کوشش کیجیے گا۔ یہ میں آپ کو بات بتا دوں، زمین و جائیداد کے حوالے سے گھر میں کوئی تنازع اٹھتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس ہفتے کے آخر میں باقاعدہ گرہن بھی لگ رہا ہے، ذرا بڑی احتیاط کرنے کی۔ گرہن پہ انشاءاللہ تعالیٰ میری ویڈیو آئے گی۔ سافٹ ویئر کی دنیا سے جو ریلیٹڈ ہیں یا کمپیوٹر کی دنیا سے ریلیٹڈ ہیں، ان کو اس ہفتے کے آخر میں جون سا کوئی جاب کے حوالے سے، کوئی بزنس کے حوالے سے جون سا کوئی اچھی کوئی آفر آتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اپنے ریلیشن جون سے ہیں، چاہے جو بھی آپ کے پرانے ریلیشن ہیں یا نئے ریلیشن ہیں، ان کو بالکل آزمائش میں ڈالنے کی کوشش مت کیجیے گا۔ اپنے افیئر کے معاملات پہ دیکھ بھال کے چلیے گا۔ اور کچھ چور دروازے پہ کوئی خرچہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، لیکن لمٹ اعتدال میں رہ کے کیجیے گا۔ کسی سے ادھار لینے کی کوشش مت کیجیے گا، ورنہ وہ بوالے جان بالکل بن سکتا ہے۔ پرانی زمین و جائیداد کے حوالے سے جو بھی وراثت کے معاملات ہیں، ابھی ضرور سی خاموشی اختیار کر لے تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ بہن بھائیوں کے ساتھ، خاص طور پر چھوٹی بہنوں کے ساتھ تعلقات بہتر رکھنے کی کوشش کیجیے، اور اپنے تحریری معاملات کو بار بار جون سا اس میں بالکل ان کو باریک بینی سے جون سا دیکھنے کی کوشش کیجیے۔ اپنے کوئی بھی دستاویزات جون سا اپنے کسی قریبی دوست، بھائی یا جو بھی ہے ان کے حوالے کرنے کی اعتماد کرنے کی کوشش مت کیجیے گا۔ اس چیز کا ذرا خاص خیال رکھیے گا۔ شادی کے معاملات انشاءاللہ تعالیٰ ایکٹیو ہیں، بالکل ایکٹیو ہوں گے اللہ کی مہربانی سے۔ بزنس میں جتنا آپ اپنے آپ کو آگے لے کے چلیں گے آپ کے لیے اتنا بہتر ہو سکتا ہے۔ درود پاک کثرت سے پڑھیے گا، کثرت سے درود پاک پڑھیے گا۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، سرکار کی آمد کا مہینہ ہے۔ باجرہ آپ نے روزانہ ڈالنا ہے، وہ نہیں بھولنا۔ اور دوسرا، منگل کے دن آپ نے باقاعدہ سوا پاؤ گوشت مرغی کا لے کر اس پہ تھوڑی سی ہلدی ڈال کے وہ آپ نے باقاعدہ 3 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ کے وہ پرندے کو ڈال دینا ہے۔ آپ کے لیے اس ہفتے کا لکی نمبر 3 اور 7 ہے۔ برج سرطان کینسر کرک راشی، نام کے پہلے حروف ہے الوے والی۔ برج سرطان کی بات کروں تو وینس آپ کے سینڈرڈ میں خانہ مال پہ سورج، کیتو اور عطارد بھی، جو آپ کے 12ویں گھر کا مالک ہے۔ اخراجات پہ کنٹرول کرتے ہوئے بھی کنٹرول نہیں ہونا اس ہفتے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ خرچے کچھ بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اپنی سیونگ کو بالکل چھیڑنے کی کوشش مت کیجیے گا، اور نہ ہی کسی کے کہنے پر ایسی جگہ پیسہ انویسٹ کرنے کی کوشش کیجیے گا جس میں آپ کو کوئی دلچسپی یا کوئی کسی قسم کا آپ کو تجربہ نہیں ہے۔ اس بات کا ذرا خاص خیال رکھ کے چلیے گا۔ ہاں، بعض اوقات انسان جو ہے نا میٹھی میٹھی چکنی باتوں میں بھی آ جاتا ہے۔ لالچ اتنا کہ اس میں جون سا اتنی قسمیں پنجابی میں کہتے ہیں تلکن، پاؤں پھسل ہی جاتے ہیں۔ تو بہرحال کسی کی باتوں میں مت آنے کی کوشش کیجیے گا۔ اس ہفتے کے شروع میں صحت کے تھوڑے سے معاملات خراب ہو سکتے ہیں، لین دین کے معاملات میں کوئی تھوڑی سی جو ان سے رکاوٹ ہو سکتی ہے، اور یہاں تک کہ طبیعت
نہ چاہتے ہوئے بھی جو ان سے کو اداس رہنے کی کوشش اداس رہے گی، نہ چاہتے ہوئے بھی۔ دوسری سب سے جو اہم بات یہ ہے کہ جیسے ہی آپ اس ہفتے کے مڈ میں داخل ہوں گے، وہاں پہ جا کے شیئر مارکیٹ سے آپ کو فائدہ ہوگا، بزنس میں کوئی نئی ڈیل ہوگی۔ وینس اور مون آمنے سامنے دونوں جو ان سے ہیں وہ صاف پلینٹ ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ کوئی ازدواجی زندگی کے لیے بہتری، کوئی نئے جو ان سے اشارے ملیں گے، گھر کے معاملات کے حوالے سے، آگے نئے فیوچر کے حوالے سے۔ یہ 2 دن آپ کے لیے 4 اور 5 طریقے بڑی اہم ہیں آپ کے لیے، بہت اہم طریقے ہیں۔ اس میں بڑا آپ کو جو ان سے اپنے آپ کو ایکٹیو کر کے چلیے گا، چارج کر کے چلیے گا، اور اپنے وچار، اپنے خیالات کو کنٹرول کر کے چلے گا۔ نیگیٹو چیزوں کو بالکل اپنے پاس نہ آنے دیجیے گا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جیسے اس ہفتے کے آخر میں داخل ہوں گے، وہاں پر خاندان سے آپ کو کوئی ایسی خبر مل سکتی ہے جس سے کوئی جذباتی دھچکا پہنچ سکتا ہے، کوئی تھوڑا سا فیور وغیرہ، یا آج کل ویسے بھی بہار کا موسم چلا ہوا ہے، تو بڑا دیکھ بھال کے آپ نے چلنا ہے۔ ایک بات کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے، بڑے بھائی کے ساتھ تعلقات بہتر رکھنے کی کوشش کیجیے گا، ترش چیزوں سے پرہیز کرنا ہے، خاص طور پر فیمیل اور جو ٹین ایجز کے بچے جو باقاعدہ الکوہل یا گٹکا وغیرہ یا تمباکو نوشی کی طرف مائل ہے، وہ دیکھ کے چلیں۔ کیوں؟ کیتو سورج بتا رہا تو دوسرے گھر میں گرہن بھی لگنے جا رہا ہے، بالکل یہاں پر زندگی کا سرا ہاتھ سے نکلا تو پھر نکل جائے گا، بالکل نکل جائے گا، اللہ نہ کرے۔ لیکن قدرت نہیں معافی دیتی، شریعت میں معافی ہے، قدرت میں معافی نہیں ہے، ایک بات یاد رکھیے گا، قدرت اپنا کام مسلسل کرتی ہے۔ لہذا بزنس میں اس ہفتے کے مڈ میں جو ان سے کوئی نئی ڈیل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، جن کا باقاعدہ لیکوڈ آرٹیفیشل جیولری یا پرفیومز کا کام ہے، ان کے لیے یہ ہفتہ بہت اہم ہے، بہت اہم ہے آپ کے لیے، آپ لوگوں کے لیے۔ ہاں، جو آپ کے نیچے لیبر کام کرتی ہے، ان کے ساتھ تھوڑا سا اپنے رویے پر تھوڑی سی نظر ثانی کرنے کی کوشش کیجیے، زیادہ بہتر ہے۔ اس ہفتے کے آخر میں سفر آپ کو پڑتا ہے، لیکن پڑے گا، لیکن آپ کریں گے نہیں۔ آپ کوئی نہ کوئی کوئی نہ کوئی آپ کے سامنے کوئی ایسا کام یا کوئی رکاوٹ آ جائے گی جس سے آپ اپنا فوراً مائنڈ چینج کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ بیرون ملک میں کوئی آپ نے سرمایہ کاری کی ہوئی ہے تو اس میں آپ کو کوئی اچھی سی خبریں سننے کی بالکل ہے۔ امپورٹ ایکسپورٹ کے کام میں آپ کو کوئی اچھی خبر مل سکتی ہے۔ اور دوسرا، گھر کو ماحول کو اچھا بنانے کے لیے آپ کو خود اچھا ہونا ہوگا، یہ بات ذرا اپنے ذہن میں ڈال لیجیے گا۔ جب تک آپ اپنا رویہ پازیٹیو نہیں رکھیں گے، گھر کا ماحول بالکل پازیٹیو نہیں ہوگا۔ بچوں کی تعلیم کے حوالے سے لو افیئر کے معاملات میں بہت زیادہ تیزی دکھانے کی کوشش مت کیجیے، لمٹ میں رہ کے چلیے، یہ آپ کے لیے بھی بہتر ہے، دوسروں کے لیے بھی بہتر ہے۔ بہرحال درود پاک کثرت سے پڑھیے گا۔ پیر کو اللہ کے نام کا دودھ لازمی کسی کو دینا ہے، یہ آپ نے بالکل نہیں بھولنا۔ اور اتوار والے دن آپ نے سنڈے کو باقاعدہ مسر اور چاول وہ پکانے اللہ کے نام کے، وہ پلیٹ میں رکھ کے، پلیٹ سمیت کسی کو، چاہے پلاسٹک ہو، وہ آپ نے دے دینے ہیں، اور ساتھ تھوڑے سے پیسے دے دیجیے گا، چاہے 10-20 روپے، چائے کے، ایک چائے کے پیسے دے دیجیے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے اس ہفتے کا لکی نمبر 8 اور 2 ہے۔